اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آج میرا خیال تھا کہ محبت الہی کے تعلق میں ہی ایک اس مضمون کو جو میں پہلے شروع کر چکا ہوں آگے بڑھاؤں گا، لیکن بیچ میں کچھ اور باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا مجھے مرکز سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ہمارا مالی سال، پہلا مالی سال ختم ہو کر دوسرا شروع ہو رہا ہے، اور نئے سال کے آغاز کا اعلان جولائی کے پہلے ہفتے ہی میں کیا جاتا ہے. اس ضمن میں
میں پچھلی دفعہ بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اب ہم نے کچھ طریقہ کار بدلا ہے، اگرچہ اگلے مالی سال کا اعلان تو آج ہی ہوگا، لیکن مالی تفاصیل اور مختلف ممالک کے چندوں کے موازنے آج نہیں ہوں گے، بلکہ جلسہ سالانہ کی جو اعداد و شمار کی تقریر ہوا کرتی ہے، اس میں سارا سال کے قواعد پیش کیے جاتے ہیں، اسی دوران انشاءاللہ اس سال بھی وہ قواعد پیش کیے جائیں گے۔ صرف ربا سے آئے ہوئے اعداد و شمار کی لاج رکھتے ہوئے پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں کا موازنہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے سارے پاکستان میں اہل ربا کو مالی سال میں سب سے زیادہ بجٹ ادا کرنے کی توفیق ملی ہے، اور جماعت ربا کراچی سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور لاہور سے بھی، اور جماعت لاہور کراچی سے آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ تبدیلیاں ہیں جو تدریجاً رونما ہو رہی ہیں۔ جو پیچھے رہ جانے والی جماعتیں ہیں ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، مگر جہاں تک نیکی کی دوڑ کا تعلق ہے، اس میں جو بھی آئے وہ خدا ہی کا گھوڑا ہے جو اول آ رہا ہے، وہ 1 کہہ لیں یا 2 کہہ لیں یا 3 کہہ لیں، مگر ہیں تو سب خدا ہی کے گھوڑے، سب پر خوشی ہوتی ہے۔ وہ جو مثال عرب گھوڑوں والی میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی، غالباً اس سے پہلے 2-3 دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں، مگر ہے بہت پیاری، اور چندوں کے مقابلوں کے تعلق میں وہ بیان کر دی جائے تو دلوں میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک عرب کو اپنا ایک گھوڑا بہت پیارا تھا جو کبھی کسی دوسرے گھوڑے سے ہارا نہیں تھا، اور جتنے بھی عرب میں مقابلے ہوئے ان میں ہمیشہ وہی اول آتا تھا۔ ایک اس کا نمبر 2 گھوڑا تھا جو نمبر 2 آیا کرتا تھا۔ چوروں کو بھی بڑے فن آتے ہیں، اور جو مویشیوں کے چور ہیں وہ تو بڑے ماہر ہوتے ہیں اپنے فن کے۔ ہم چونکہ جھنگ میں آباد ہیں، ربا جھنگ میں آباد ہے، اس لیے چوروں کا گڑھ ہے، خاص طور پہ مویشی چوروں کا، تو مجھے پتہ ہے بڑے بڑے ماہر فن لوگ ہیں یہ۔ تو ایک چور نے اس کا نمبر 1 گھوڑا چرا لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت تک وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے جا چکا تھا۔ اس نے اپنے نمبر 2 گھوڑے کو پکڑا اور اس کے پیچھے بھگایا۔ کیونکہ وہ گھوڑوں کا مزاج کا واقف تھا، اس لیے باوجود اس کے کہ گھوڑا نمبر 2 تھا، اس مالک کے اشاروں کو زیادہ سمجھتا تھا، اس لیے وہ پہلے گھوڑے کے قریب آ گیا۔ جب وہ اس کو پکڑنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ او ہو، میرا گھوڑا تو کبھی کسی سے نہیں ہارا، کیا آج یہ میرے نمبر 2 گھوڑے سے ہار جائے گا؟ تو چور کو کہا، جا، اسی خاطر میں تجھے چھوڑتا ہوں کہ میں اپنے گھوڑے کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا، اس کا ریکارڈ نہیں توڑنا چاہتا کہ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارا۔ تو جب جماعتیں مجھے لکھتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم اول آئیں اور ہم اپنی اولیت کو برقرار رکھیں، تو مجھے یہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ سارے ہی گھوڑے خدا کے گھوڑے ہیں، سارے ہی اس کو پیارے ہیں۔ جو بھی آئے ہمیں اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، لیکن آپس میں بہرحال ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ جو عالمی مقابلے ہو رہے ہیں مال کے، ان میں انشاءاللہ میں جماعت امریکہ کے قواعد بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان جماعتوں میں ہے جو بڑی تیزی سے مالی قربانی میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سردست مختصراً میں اس سال کے 2 سالانہ جلسوں پر تبصرہ کرتا ہوں، ایک کینیڈا کا اور ایک جماعت یونائٹڈ اسٹیٹس کا۔ کینیڈا کا جلسہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب رہا ہے۔ پہلو سے انتظامات میں کچھ نقائص جو پیدا ہوتے رہے، اس میں بعض مجبوریاں بھی درپیش تھیں، مگر جہاں تک کارکنوں کا تعلق ہے بہت ہی اخلاص سے انہوں نے کام کیے ہیں۔ ایک بھی واقعہ کسی بدمزگی کا نہیں آیا، اور ہر ایک نے اطاعت کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے۔ اس پہلو سے کینیڈا کا جلسہ خاص طور پر طبیعتوں پر اثر انداز تھا۔ دوسرا پہلو جو کینیڈا کا
خصوصی ہے جس میں کینیڈا ہمیشہ ہی امریکہ سے آگے بڑھا ہے، وہ ایسے غیروں سے روابط ہیں جن پر وہ سارا سال نیک اثر قائم ڈالتے ہیں، اور جب وہ ہمارے جلسوں میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تو پہلے ہی دل ان کے جماعت کی طرف مائل ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جلسے میں شامل ہو کر ان کے اندر بڑی تیزی سے پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ہمیشہ اپنے تعلق کو نبھاتے ہیں۔ اس پہلو سے امریکہ کے جلسے میں اگرچہ غیر بھی آئے، متاثر بھی ہوئے، لیکن ان کی بڑی تعداد وہ تھی جن سے تمام سال تعلق نہیں رکھا گیا، بلکہ ان میں ایک اجنبیت سی تھی، اور شاید یہ امریکہ کے مزاج کی بات ہے کہ دوستی جلدی کر بھی لیتے ہیں اور جلدی بھلا بھی دیتے ہیں، مگر وہ جو ایک مستقل تعلق کی لہریں ہیں وہ ان کے دلوں سے نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوئیں، جبکہ کینیڈا میں غیر معمولی انسانی جذبے کے ساتھ ان کے دلوں سے لہریں نکلتی ہیں جو دلوں کو گرماتی ہیں، اور ان کو میں نے اس پہلو سے مبارکباد بھی دی ہے کہ آپ نے جو باتیں بھی، جب نیکی کی باتیں جب بھی سنی ہیں، بڑی غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ ان پر لبیک کہا ہے، اور باقی ممالک میں کم ہیں جن کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں ان کو نیک مشورے دیے جائیں تو وہ واقعتاً سنجیدگی سے ان کا جواب دیں۔ اس پہلو سے ان کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ ان کے سیاستدانوں میں انکسار پایا جاتا ہے، کوئی رونق میں نے نہیں دیکھی۔ جب بھی، اور بارہا ایسا ہوا ہے، جب بھی ان کو کوئی ایسا مشورہ دیا جو ان کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید ہے تو بڑھ چڑھ کر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں ہم اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس پر عمل کریں گے، اور بعد میں ان کی تقاریر سے اور جو پروگرام انہوں نے اپنی قوم کے لیے تجویز کیے ان سے صاف کھل جاتا تھا کہ محض منہ کی باتیں نہیں تھیں، دل کے جذبے سے وہ ایسا کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں مرکزی وزراء بھی ایسے ہیں اور ایک صوبہ کے وزیر اعظم بنے جو ان کا بھی یہی حال ہے۔ جب میرا خطاب ختم ہوا تو مجھے اٹھ کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو باتیں کہی ہیں میرے دل پہ نقش ہو گئی ہیں، اور آئندہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور واقعتاً پھر انہوں نے جو پروگرام بنایا اس میں وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم نہیں ان صوبے کے تھے، انہوں نے اسی طرح اس وعدے کو پورا کیا، اور اس لیے کہ ان کے حق میں تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات جہاں سے ملے اسے قبول کرنا انسان کی بڑائی کے خلاف نہیں بلکہ بڑائی کی نشانی ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو سکھایا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات تو مومن کی گمشدہ اونٹنی ہے، جہاں بھی ملے اپنا سمجھ کے لے لے، یہ اوپرا پن محسوس نہ کرے کہ غیر سے میں نے حکمت سیکھی تو گویا میں ذلیل ہو جاؤں گا، جس کی اپنی چیز گمی ہوئی ملے وہ اس کو حاصل کرنے سے ذلیل تو نہیں ہوا کرتا۔ تو حکمت تمام بنی نوع انسان میں سانجی ہے، اور خصوصیت سے مومنوں کا خاصہ ہے کہ وہ پر حکمت باتیں کریں اور پر حکمت باتوں کو اپنائیں۔ بس اس حوالے سے میری امریکہ کو یہ نصیحت ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ترقی ہے، لیکن اب ایسے پروگرام بنائیں کہ جب اہل امریکہ سے آپ لوگوں کے ذاتی روابط سنجیدگی سے اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں، یہاں تک کہ وہ آپ کا اثر قبول کرنے لگیں، اور جب تک ہم امریکہ پر اثر انداز نہیں ہوتے تمام بنی نوع انسان پر اثر انداز ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اس دفعہ جب کینیڈا کو میں نے بعض باتیں سمجھائیں تو ان کو یہی کہا تھا کہ آپ اگر ان باتوں پر عمل کریں تو تمام دنیا کی سیاست کے لیے ایک اچھی مثال قائم ہوگی، مگر دوسرے سیاستدان ممالک ضروری نہیں ہے کہ کینیڈا کی پیروی کریں، لیکن امریکہ اس پہلو سے ایک فوقیت رکھتا ہے، اور بھاری امکان ہے کہ جو لوگ امریکہ سے متاثر ہیں اور بڑی بڑی حکومتیں امریکہ سے متاثر ہیں، اگر یہاں کے سیاستدان سمجھ جائیں
تو وہ بھی اپنے انداز تبدیل کر لیں گے۔ وہ تو ایسے عاشق ہیں امریکہ کے کہ اس کی ہر برائی کو قبول کرنے پر بھی تیار ہیں۔ اگر خوبیاں بھی پیدا ہو جائیں تو کیوں ان خوبیوں کو نہیں اپنائیں گے؟ امریکہ کے جلسے کی حاضری اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیرت انگیز طور پر خوش کن ثابت ہوئی۔ امیر صاحب نے مجھے بتایا کہ گزشتہ سال اجتماع پہ تقریباً 3000 مہمان تشریف لائے تھے، یعنی کل حاضری 3000 تھی باہر سے آنے والوں سمیت۔ اور اس سال انہوں نے اندازہ لگایا کہ کیونکہ میری آمد متوقع ہے اس لیے 1500 کا اضافہ کر دیا جائے، اور 4500 کے اندازے پر انہوں نے کھانوں کے سامان خریدے اور تیاریاں کی، اور کھانا کھانے والوں کی آخری حاضری 7000 تک پہنچ چکی تھی خدا کے فضل سے۔ اور یہ جو حاضری ہے یہ قطعی اور یقینی ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں، کیونکہ وہ لنگر جہاں بنے تلے سالن تقسیم ہوتے ہیں اور روٹیاں دی جاتی ہیں، وہاں بعض دفعہ ایک کی بجائے 2 یا 3 حاضریاں بھی لکھوا دی جاتی ہیں۔ بعض ہمارے زمیندار بہت کھانے والے بھی ہیں، وہ 5-5 6-6 حاضریاں لکھوا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ یہ گناہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے تمہاری 2 روٹیوں میں ہمارا کیا بنے گا، اس لیے 7 آدمی کا کھانا دو تو پھر ہمارا پیٹ بھرے گا، تو ہم دے دیتے تھے، مگر تعداد بڑھ جایا کرتی تھی، اور ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ جو تعداد لنگر کی پرچی کی ہے اصل مہمانوں کی اس سے کم ہوگی۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسا سوال نہیں، یہاں برعکس صورت ہوتی ہے، بعض دفعہ مہمان یہاں کھانا نہیں کھاتے، ان کے اپنے انتظامات ہوتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس پہلو سے بہت ہی خوشکن حاضری تھی۔ 7000 کی حاضری امریکہ کے لیے ایک نیا سنگ میل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسے اور آگے بڑھانے کی توفیق بخشے، اور آگے بڑھانے میں یاد رکھیں تبلیغ کے ذریعے آگے بڑھیں۔ پیدائش کے ذریعے تو اب بڑھتے ہی ہیں، جو نہیں بڑھتے ان کو میں ملاقات کے دوران سمجھا دیتا ہوں اور حوالہ دیتا ہوں ایسا جس کا انکار کر نہیں سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شادی کیا کرو تو ولودن ودودن عورتوں سے شادی کیا کرو، ایسی عورتیں جو ودود بھی ہوں یعنی بہت پیار کرنے والی ہوں، اور ولود ہوں جو بچے بھی بہت دیں، تاکہ میری امت بڑھے۔ یہ بہت ہی ایک پیاری توقع ہے، اور جب میں کچھ بے چینی کے آثار دیکھتا ہوں تو یہ حوالہ دے دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے باقی کام یہ حوالہ کر دیتا ہے۔ تو بڑھیں بے شک، اور وہ تو بڑھنا ہی ہے انشاءاللہ، یعنی اولاد کے ذریعے، مگر جو تبلیغ کے ذریعے بڑھنا ہے وہ آج وقت کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ بڑی ضرورت تبلیغ کے ذریعے بڑھنا ہے۔ اور اس سال خدا کے فضل سے امریکہ میں اس پہلو سے ترقی کے آثار دکھائی دیے ہیں، اور بہت سے نئے چہرے جو افریقن امریکنوں کے بھی تھے اور سفید امریکنوں کے بھی، وہ سارے خدا کے فضل سے احمدیت کے رنگ میں رنگین ایک ہو چکے تھے، ان میں کوئی تفریق باقی نہیں رہی تھی، بہت ہی محبت و خلوص کے ساتھ ایک دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھرتے تھے۔ تو یہ ایک تمام عالم کو ایک بنانے کا نسخہ ہے جو احمدیت کے سوا اور کہیں نصیب نہیں ہے۔ تو اللہ کرے اس پہلو سے آپ امریکہ کو بھی ایک قوم بنا دیں، اور امریکہ کے حوالے سے ہم کل عالم کو ایک قوم بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو کہہ دے کہ اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یعنی آپ مخاطب ہو کے، خدا مخاطب ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرماتا ہے کہ تو کہہ دے بنی نوع انسان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، واقعتاً محبت کرتے ہو، تو پھر میری پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ تمہاری محبت رائے گاں جائے گی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی محبت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور
اس محبت کو نہایت ہی آسان اور لطف بنا دینے والا ہے۔ اس میں فتبعونی کا جو چیلنج ہے وہ محض اس لیے نہیں کہ جیسے فخر میں کہا جاتا ہے کہ میری پیروی کر کے دکھاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج ہے، خدا تعالیٰ آپ کو خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ اس مزاج کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ آپ کے مزاج میں کوئی تفاخر نہیں تھا۔ جب بھی آپ ان انعامات کا ذکر فرماتے تھے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائے، تو ساتھ ساتھ فرماتے تھے ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا۔ ایک موقع پر بار بار ان عظیم مناقب کا ذکر کیا جن میں آپ تنہا تھے، کل عالم میں سوائے آپ کے اور کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی، لیکن ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے ولا فخرا، مجھے اس پر فخر کوئی نہیں ہے۔ فخر اس لیے نہیں، قابل فخر بات پر اگر کہا جائے فخر نہیں ہے تو مراد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز انکساری ہے جو آپ کو خدا سے اور بھی زیادہ قریب کر دیتا ہے اور آپ کی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم دنیا کے تجربے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات شعری ذوق سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی سے پیار ہو تو جس انداز کا پیار ہو اسی انداز کے شعر پسند آتے ہیں، اور اگر ایک انسان خشک مزاج کا ہے تو اسے خشک مزاج کے گرامر کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کے بنے ہوئے شعر اچھے لگتے ہیں۔ غرضی کہ ہر شخص کا مزاج اس کے شعروں کے انتخاب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی پہلو سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ میرا حال تو نہیں کھلنا تھا مگر میرا شعروں کا انتخاب ایسا تھا جس نے دل کی بات کہہ دی۔ تو آئیے اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے دل کا معاملہ بھی ہم پر کھلے، کیونکہ یہ معاملہ کھلے بغیر ہمارے دلوں کو حقیقت میں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید شاعر کے متعلق یہ فرمایا کہ بہت سے شاعر بہت کچھ کہتے ہیں مگر جو بات لبید نے کہہ دی ویسی اور کوئی شاعر ویسی بات نہیں کہہ سکا۔ لبید کے شعروں کو ایسا خراج تحسین، بلکہ دنیا کے کسی شاعر کے شعروں کو ایسا خراج تحسین کبھی نصیب نہیں ہوا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو دیا۔ فرماتے ہیں وہ شعر کیا ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو کہ ہر چیز خدا کے سوا باطل ہے۔ اب یہ شعر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس لیے جاگزین ہوا ہے کہ دل کی بات تھی۔ جو بات دل میں ہو اور کوئی دوسرا کہہ دے تو ایسے دل میں جا کے ڈوبتی اور ٹک جاتی ہے کہ اپنی محسوس ہوتی ہے۔ جیسا کہ غالب کہتا ہے، جو لذت و لذت کے جو اس نے کہا، ہاں تقریر میں وہ کے شعر ہے، وہ لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا، ہاں ٹھیک، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ مگر اس معاملے میں لبید کا شعر جو حضور کے دل پر اثر انداز ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ جو اس نے کہا وہ بھی دل میں ہے، بلکہ جو آپ کے دل میں تھا وہ اس کی زبان سے جاری ہوا ہے، اور معاملہ برعکس ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے یہ شعر پسند آیا۔ اور یاد رکھیں کہ محبت الہی میں جو نمونے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیے ہیں، ان کا ایک نمایاں فرق دنیا کی محبت سے دکھائی دیتا ہے۔ دنیا میں بھی
جنسی محبتیں بھی ہوتی ہیں اور غیر جنسی محبتیں بھی۔ جنسی محبت کا یہ خاصہ ہے کہ جس سے محبت ہو، اگر کوئی اور اس سے محبت کرے تو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب قصہ ہے۔ جتنا آپ کسی کو چاہیں اتنا ہی کسی اور کی محبت دخل انداز ہوتی ہے اور آپ کو بری لگتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ تنہا ہی چاہیں، مگر روحانی محبت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہیں، دل چاہتا ہے سب ہی اسے چاہیں، ہر شخص اس کے عشق میں دیوانہ ہو جائے۔ یہ وہ نمونہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا اور حیرت انگیز طریق پر دلوں کو چھیڑا کہ ہر دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور ویسے ہی مبتلا ہو جائے جیسے آپ ہیں۔ بس یہ وہ مزاج ہے جسے اس آیت کریمہ نے کھول کر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد، تیرے دل کی بات یہ ہے، تو بتانا چاہتا ہے کہ اگر تو محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے سیکھو، اور مجھ سے سیکھو گے تو تمہاری محبت آسان ہو جائے گی، مجھ سے سیکھو گے تو تمہاری محبت کو پھل لگنے لگیں گے۔ اس لیے جو بے اختیار گہری تمنا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کو ویسا چاہیں جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا، یہ اسی جذبے کا اظہار ہے جسے خدا تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبت کے دعوے دارو، تمہیں کیا پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ آؤ اور میرے پیچھے چلو، محبت کی ساری راہیں میں تم پر آسان کر دوں گا۔ محبت ایک بوجھ نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسا لطف پرلطف جذبہ ہو جائے گا جو ایک غیر معمولی طاقت و جذب کے ساتھ تمہیں کھینچے گا اور تمہارا ہر قدم محبت کی راہ میں آسانی سے اٹھے گا۔ یہ وہ محبت کی کیفیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب تھی اور آپ ہی نے ہمیں سکھائی اور آپ ہی سے ہم سیکھیں گے، کیونکہ اس سے بڑھ کر خدا کی محبت سکھانے والا اور کوئی نہیں۔ اور بہت ہی باریک راز آپ محبت کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے، جن میں ہمیشہ ڈوب کر بہت ہی گہرا فلسفہ، محبت کا گہرا فلسفہ معلوم ہوتا تھا۔ اور بظاہر وہ جواب ایک الگ سا جواب ہے، لیکن جب آپ غور کریں تو حیرت انگیز عارفانہ کلام ہے۔ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کیا کہ ایسا کام بتائیں کہ میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب یہ سوال وہی ہے جو اس آیت سے تعلق میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہاں یہی تو مضمون ہے کہ دنیا کو بتا دو کہ اگر محبت کرنی ہے تو پھر میرے پیچھے چلو، تب اس محبت کو پھل لگے گا، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس نے بین یہی سوال کیا کہ مجھے ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب آیت کریمہ کے مضمون کے مطابق جواب ہونا چاہیے، اس لیے اس جواب کو اس آیت کے حوالے کے بغیر سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کوئی خشک جواب نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی واردات کو آپ نے ان کے سب کے سامنے کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی طریقہ سکھایا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں تم بھی ویسے ہی کرو تو خدا تم سے ضرور محبت کرے گا۔ تو فرمایا دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جہاں تک بنی نوع انسان کی محبت کا تعلق ہے، فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب یہ دو بڑی گہری حکمت کی بات ہیں، تعلق باللہ اور تعلق بالناس، یعنی ہم جنس لوگوں سے تعلق بڑھانا ہو تو یہ طریق ہے، اور خدا سے تعلق بڑھانا ہو تو وہ طریق ہے۔ خدا کے تعلق میں یہ نہیں فرمایا کہ جو خدا کا ہے اسے مانگنا چھوڑ دو، اس کی حرص ترک کر دو، بلکہ وہاں کچھ اور بات فرمائی ہے جس کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ بنی نوع انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کی حرص چھوڑ دو، اور یہ خدا اور بنی نوع انسان کے رجحانات کے اندر جو نمایاں فرق ہے یہ اس کو ظاہر کرنے والی بات ہے۔
اگر آپ کی نظر کسی کی دولت، کسی کے محل، کسی کے مکان، کسی کی عورت پر لگ جائے تو وہ ہمیشہ آپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرے گی، کیونکہ انسان فطرتاً کنجوس ہے اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی چیز پر کسی اور کی نظر لگ جائے۔ بعض دفعہ نوکریاں ہیں، نوکریوں پر جب لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے تو کئی قسم کی شرارتیں اور فساد کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک جوابی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو محفوظ، غیر محفوظ سمجھتا ہے، ہر ایسے شخص سے جو اس کی چیزوں کو چاہتا ہے، اس کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور حرص کی نگاہ سے اس کی ملکیت کو دیکھتا ہے، اس کو طبعاً اس سے ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور خطرے کے مطابق ایک قسم کی بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بنی نوع انسان میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان کی چیزیں چاہو اور وہ پھر بھی تم سے پیار کریں، اس لیے ان کی چیزوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دو، اور پھر بنی نوع انسان تو اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کا پہلے جواب سے تعلق کیا ہے؟ اگر آپ اور غور کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ایک ہی بات کے دو پہلو بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ بنی نوع انسان کی چیزوں سے، بنی نوع انسان کی مملوکات سے، جن کے وہ مالک ہیں، ان سے غیر معمولی حرص کا تعلق توڑ لیتے ہیں تو ساری دنیا سے حرص کا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ اور یہی پہلا جواب تھا کہ تم دنیا سے حرص کا تعلق توڑ لو، بے نیاز ہو جاؤ، تو خدا تمہارا ہو جائے گا، وہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ لیکن وہ تعلق توڑنا جو ہے، اس کی ترکیب یہ ایسی بتائی کہ انسان بھی محبت کرنے لگے اور خدا بھی محبت کرنے لگے۔ سوال چھوٹا سا تھا لیکن جواب بہت عظیم ہے۔ سوال میں ایک دائرے کی محبت پوچھی گئی تھی، جواب میں ہر دائرے کی محبت شامل فرما دی گئی، اور بنی نوع انسان سے تعلق توڑنے کا نہیں کہا۔ یہ ایک اور حکمت کی بات ہے، سمجھائی گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بنی نوع انسان سے تعلق توڑ لو تو خدا تمہارا ہو جائے گا۔ جو بنی نوع انسان سے تعلق توڑتے ہیں، خدا ان کا نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، لوگوں کی ملکیتوں سے، وہ نعمتیں جو خدا نے ان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں سے حرص کا تعلق کاٹ لو، یہ بے نیازی ہے۔ بس بے نیازی ایک عظیم دولت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بے نیازی سے زیادہ متمول کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اور بے نیازی میں غیر کی چیز کو غیر کا سمجھنا اور اس پہ جلن محسوس نہ کرنا، یہ سب سے پہلی سچی علامت ہے کہ آپ کو واقعتاً اس کی حرص نہیں ہے۔ اب جتنے بھی دنیا میں شریکیں ہیں اور شریکوں کے مقابلوں کی مصیبتیں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں، قوموں کو قوموں سے ایک قسم کی جلن پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، انسانوں کو انسانوں سے، عورتوں کو عورتوں سے، مردوں کو مردوں سے، بچوں کو آپس میں جلن و حسد۔ اور اس سب کی بنیادی وجہ وہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی چیزوں کو حرص سے دیکھتے ہیں، وہ تبھی حرص سے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور جتنی ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، وہ اس کے پاس ہے۔ یہ جذبہ حسد کا جذبہ پیدا کرنے والا ایک خیال ہے، جس کے نتیجے میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اور اگر ہر شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا ہے اور میرا بھائی اس کو پسند کرتا ہے، اس پہ غصہ نہیں کرتا، تو وہ اس سے ضرور محبت کرے گا۔ اور یہ روزمرہ کا تجربہ ہے۔ اگر ایک انسان کسی بھائی کی دولت پر، اس کے اچھے مکان پر، اس کے اچھے مویشیوں پر، اس کے اچھے فن پر، اس کے ذوق و ادب پر خوش ہوتا ہے، تو ثابت ہوگا کہ اس کو اس سے کوئی حسد نہیں ہے، اور یہ اس حدیث کا مضمون اس پر پوری طرح صادق آئے گا کہ تم تمام انسانوں کی مملوکات سے جو کچھ خدا نے ان کو عطا فرمایا ہے، ان سے اس حد تک بے نیاز ہو کہ ان کو جو خدا نے نعمتیں بخشی ہیں اس سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے کوئی۔
بلکہ خوشی نصیب ہو۔ بس اپنے جب کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو کامیابی نصیب ہو گئی، سارا گھر خوش ہو جاتا ہے۔ ایک عزیز نے کوئی بڑی نوکری حاصل کر لی، سارا گھر خوش ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی اعزاز مل جائے تو سارا گھر خوش ہو جاتا ہے۔ بلکہ دور والے جو پہلے زیادہ تعلق نہیں بھی رکھتے تھے مگر دل میں تھا، وہ ایسے موقع پر پہنچ جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ کچھ جھوٹے بھی چلے جاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جو سچی محبت ہے اس میں اپنے پیارے کو جو ملے گا وہ اپنے آپ کو ملتا ہے۔ اور اس پہلو سے ایک انسان صرف بے نیاز ہی نہیں ہوتا بلکہ متمول ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو سب کی خوشیوں میں شریک ہے اس کی عجیب زندگی ہے۔ جہاں اسے خوشی کی خبر ملتی ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر ایک کے ماحصل کو ناپسندیدگی سے دیکھتا ہے، ہر بات پہ جلتا ہے، ساری زندگی وہ آگ میں جلتا رہتا ہے۔ بس وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے لیے آگ جلا کے رکھتے ہیں اور اس میں جلتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں انہیں جنت اور طمانینت کی خوشخبری دی جائے؟ یہاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم بنانی ہے، اپنی جنت بنانی ہے۔ اور اس پہلو سے یہ نسخہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بہت گہرا ہے اور آپ کی قلبی کیفیات کا مظہر ہے، کیونکہ جواب اس آیت کا جواب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس نے پوچھا تو آیت کا حوالہ تو نہیں دیا، پوچھا یہی تھا کہ بتائیں اللہ مجھ سے کیسے محبت کرے، میں تو کرتا ہوں۔ تو اپنے دل کی کیفیات ہیں جو کھولی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ہر کامیابی پہ خوش ہوتے تھے اور اپنے غلاموں کی کسی کامیابی پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلبی احساس تھا اس میں تمام صحابہ کو جو کچھ ملتا تھا اس احساس میں ایک لذت کا جذبہ پیدا کر دیتا تھا۔ دیکھو کتنی عظیم کامیابی ہے۔ پہلا طریق وہ ہے جس پہ ہر وہ شخص جو آپ کے قریب نہیں ہے جب اس کو کچھ ملتا ہے آپ کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے، اس کا ملنا آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ یہ دوسری صورت میں جو کچھ آپ کو عزیزوں اقربا کو یا جاننے والوں کو ملتا ہے آپ کے لیے ایک لذت کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس دنیا میں ایک جنت بنا دیتی ہے اور زندگی کو کتنا آسان کر دیتی ہے۔ اب اسی بات کو پہلے سوال کے پہلے جواب کے پہلے حصے کے تعلق میں ہم مزید دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ سوال یہ ہے کہ کس دنیا سے بے نیاز ہو جو اللہ کی دنیا ہے؟ اس سے تو بے نیازی ممکن نہیں ہے۔ دنیا سے بے نیازی کا مطلب ہے غیر اللہ سے بے نیازی، ورنہ جو اللہ کی چیز ہے اس سے تو انسان کو پیار ہوتا ہے اگر اللہ سے پیار ہے۔ یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ خوب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ بس بے نیازی سے مراد دو ہیں، ایک یہ کہ دنیا اگر تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور اس تکلیف کو تم خدا کی خاطر برداشت کرتے ہو اور پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا نے تمہیں کیا کہا ہے اور تم سے کیسا سلوک کیا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تم سے ضرور محبت کرے گا۔ اور یہ جو مضمون ہے گہرا انسانی فطرت میں موجود رسا بسا مضمون ہے۔ آپ دیکھیں وہ آپ کے بچے بھی بعض ایسے ہیں جو خود جواب دیتے ہیں اور دوسرے کی باتوں پر بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں اور صبر سے برداشت کر جاتے ہیں۔ ماں باپ کی نظر ان کے چہروں پر رہتی ہے اور ان کی تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بس دنیا سے بے نیازی اگر ان معنوں میں ہے کہ دنیا خدا کی خاطر تکلیفیں پہنچاتی ہے اور آپ خدا کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو یہ وہ بے نیازی ہے جو لازماً اللہ کی محبت کو کھینچے گی۔ دوسرے بے نیازی اللہ کے تعلق کے حوالے سے ہے
اگر آپ کو دنیا سے ایسا پیار ہے کہ خدا کے پیار کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے تو اسے دنیا سے بے نیازی نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا سے بے نیازی اللہ کے تعلق میں صرف یہ معنی رکھتی ہے کہ جہاں بھی دنیا خدا سے ٹکراتی ہے اور خدا کے تعلق اور دنیا کے تعلق کے درمیان ایک فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے، ہر ایسے موقع پر دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا ہر ایسے موقع پر بے نیاز ہو جاؤ، آپ فرماتے ہیں دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ اس لیے ہے کہ ہر ایسے موقع پر بے نیازی ہے جو کامیابی سے اس امتحان سے گزرتا ہے۔ بے نیازی ایک دائمی کیفیت کا نام ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس موقع پر سوچ کر یہ فیصلہ کرو کہ اللہ کو لینا ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آپ نے ایک دائمی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک انسان کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جذبہ مرتسم ہو جائے، اس پر لکھا جائے، چھپ جائے کہ خدا کے سوا مجھے کسی چیز سے کوئی پیار نہیں ہوگا اگر وہ خدا سے ٹکراتی ہے۔ لیکن اللہ کے حوالے سے غیروں سے پیار کرنا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ بس اس دوسرے پہلو کی طرف بھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روشنی ڈالوں گا، کیونکہ گزشتہ خطاب کے بعد مجھے ایسے پیغامات ملے ہیں جس میں کچھ لوگ بیچارے پریشان سے ہو کے رہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے تو کہا ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے کہا ہے کہ خدا کی محبت اور سب کچھ باقی غیر فانی جھوٹ ہے، سب قصہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ تو ہمیں تو اپنے ایمانوں پر شبہ پڑ گیا ہے۔ ہم تو اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، بیویاں خاوندوں سے محبت کرتی ہیں، خاوند بیویوں سے کرتے ہیں۔ ہم کہاں جائیں گے اگر یہ سب شرکی کی نشانی ہے؟ اگر ان محبتوں کے نتیجے میں ہم خدا کی محبت سے محروم ہو جائیں گے تو ہمیں سمجھائیں کہ پھر کیا علاج ہے، ہم کیسے اس مقصد کو پالیں جو آپ نے اللہ کی محبت کے حوالے میں بیان فرمایا۔ تو میں پھر اس مضمون کی طرف لوٹوں گا، مگر سر دست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک بہت ہی گہرا اثر کرنے والی حدیث ہے، دل کے اوپر ایک غیر معمولی دل پہ قابض ہو جاتی ہے، اور لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے جسے سمجھنا آسان بھی نہیں ہے، کئی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے جن میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت جس کسی بچے کو دیکھتی اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی، اسے محبت کا اظہار کرتی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ دیوانی ہو گئی ہے۔ اس کیفیت کو جب دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اس کا قصہ یہ تھا کہ اس کا بچہ کھویا گیا تھا، اور چونکہ بچے سے پیار تھا اس لیے اس کے حوالے سے ہر بچے سے پیار ہو گیا، ہر بچہ اپنا دکھائی دینے لگا۔ اور یہی مضمون ہے جو ایک عرب شاعر نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ میرا بھائی جس مقام پر دفن ہے وہ اگرچہ الگ مقام ہے، لیکن مجھے تو جہاں بھی کوئی قبرستان دکھائی دیتا ہے اس کا نام وہی لگتا ہے جو میرے بھائی کے مدفن کی جگہ کا نام ہے۔ میں ہر قبر پر اسی طرح گریہ ازاری کرتا ہوں جیسے اپنے بھائی کی قبر پر گریہ ازاری کرتا تھا، کیونکہ یاد رکھو کہ ایک غم دوسرے غم کو ابھار دیا کرتا ہے، ایک محبت دوسری محبت کو چھیڑ دیتی ہے۔ بس یہی کیفیت اس عورت کی تھی کہ جس بچے کو دیکھتی اسے سینے سے لگا لیتی، اسے دودھ پلاتی، اسے پیار کا اظہار کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دکھا کر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس عورت کو اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ کیسے بندوں کو آگ میں پھینک دے گا؟ اب یہ جو مضمون ہے
یہ بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی دل پر اثر پیدا کرنے والا ہے، مگر اس کی حکمت سمجھنی ضروری ہے، ورنہ یوں معلوم ہوگا جیسے قرآن کریم کے ان تمام وعید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط قرار دے رہے ہیں، جہاں جہنم کی باتیں ہیں اور بڑے یقین اور تحدی کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ لازماً یہ بات ہو کے رہے گی، خدا کی طرف سے ایک حقاً وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا، لازماً جہنم کو بد لوگوں سے بھر دیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ حدیث اس کے مقابل پر کیا معنی رکھتی ہے؟ اور حدیث بھی ایک عام کتاب کی نہیں بلکہ بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے، جو ایک مستند کتابوں میں سے ایک اہم مستند کتاب ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس مضمون کی چابی لفظ بندے میں ہے۔ وہ لوگ، وہ بچے جو ماؤں کے بچے نہیں بن کے رہتے، جو ماؤں کے بچے ہوتے ہوئے بھی غیروں کے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات مائیں ان کو بددعائیں بھی دے دیتی ہیں۔ اور خود میرے سامنے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے بستر مرگ پر اپنے بچے کو بددعا دی، صرف اس لیے کہ اس سے خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا، اور چونکہ اس عورت کا خدا سے گہرا تعلق تھا اس لیے اس نے بددعا دی، اور میں حیران رہ گیا۔ لیکن اس وقت میں سمجھا کہ خدا کا عشق اس پر اتنا غالب ہے کہ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے کیونکہ اس کو خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا، اس کا خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ پر بس یہ چیز حقیقتاً ممکن ہے، اور انسانی فطرت میں بھی اس کے نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا بیان کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ ایک گفتگو کو ایک تمثیل کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ جب شیطان نے یہ کہا کہ تو یہ جو مخلوقات ہیں آدم کی اولاد، ان پر مجھے اپنا اثر ڈالنے کے لیے قیامت تک کی چھٹی دے دے، اور پھر دیکھ کہ کتنے ہیں جو تیرے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹی ہے، تم اپنے گھوڑے بھی چڑھا لو ان پر، اپنے پیادے بھی لے آؤ، ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ان پر حملے کرو، اور جو کچھ بن سکتا ہے بناؤ، اور ان بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو، مگر یاد رکھو جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی دسترس نہیں ہوگا، جو تیرے ہیں تو ان کو لے جا، وہ تو میرے نہیں ہیں، اور پھر قیامت کے دن میں تجھے بھی اور ان کو جنہوں نے تیرا ساتھ دیا تھا، جنہوں نے مجھ سے بندگی کے تعلق توڑ لیے تھے، آگ میں پھینکوں گا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے حل ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر خدا کا بندہ بننا سیکھ جاؤ، اگر اس کے بندے ہو جاؤ اور عباد الرحمن والی صفات اپنے اندر پیدا کرو، تو خدا کی قسم خدا تمہیں کبھی آگ میں نہیں ڈالے، ناممکن ہے کہ تمہیں آگ چھو جائے۔ اور اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ آگ ہے اور آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ اور اس دنیا میں بھی اس مضمون کو اطلاق فرمایا ہے، فرمایا بڑے بڑے ابتلاء آئیں گے، دنیا میں خوفناک جنگیں ہوں گی، بڑی بڑی ہلاکتیں ہیں جو تمہارے سامنے آنے منہ پھاڑے کھڑی ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آگ تو ہے، مگر جو خدائے ذوالعجائب سے محبت کرتے ہیں ان پر آگ حرام کر دی جائے گی۔ بس اس دنیا کی جہنم سے بچنے کا بھی وہی طریق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، اور اس دنیا میں جو بعد میں آنے والی ہے اس کی جہنم سے بچنے کا بھی یہی طریق ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور بندہ بنے بغیر یہ توقع رکھنا کہ خدا کا رحم غالب ہے، یہ حماقت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس مضمون کو خوب کھول کر الگ الگ بیان فرما دیا، اس میں کوئی جذباتیت نہیں، گہرے حقائق ہیں جو قرآن اور احادیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار محبت کے متعلق کیسے آپ خدا کی محبت اور اس کے پیار اور جلال کے احساس سے
लरज़ां हो जाया करते थे। एक हदीस है जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल से दी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर खुतबा देते हुए यह आयत पढ़ी, वस्समावात व मत्वियात बियमीनिह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, कि आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए हैं, ये लपेटे जाएंगे, पाक है वो उन बातों से जो वो उसका शरीक ठहराते हैं। फरमाता है, वो अर्ज करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी तो फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बड़ी ताकतों वाला और नुकसान की तलाफी करने वाला हूँ, मेरे लिए ही बड़ाई है, मैं बादशाहों में एक बुलंद शान बादशाह हूँ, तमाम बादशाहों में सबसे बढ़कर, और मेरे लिए ही बड़ाई है। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी ज़ात की मजद और बुजुर्गी बयान करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के मजद और बुजुर्गी के इस बयान को इस तरह दोहराने लगे और ऐसे वजद में आए कि रावी बयान करता है कि सारा मिंबर लरज़ने लगा और इस क़ुव्वत और शान के साथ, इस गहरे जज्बा इश्क के साथ आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने लगे और यही फिक्र बार बार दोहराने लगे कि हमें डर था कि मिंबर उस लर्जिश से टूट कर कहीं आपको भी साथ में ले गिरे। ये वो कैफियत थी जो बनाए नहीं बना करती, एक बेख्तियार कैफियत है। बस इस पहलू से अगर हम अपनी मोहब्बत को जांचना चाहें तो देखना यह है कि क्या अल्लाह के जिक्र पर हमारे दिल पर एक ज़लज़ला तारी होता है कि नहीं, क्या हमारे बदन और रूए रूए में खुदा का प्यार दौड़ने लगता है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है और वो जिक्र महज एक जिक्र है जो ज़ुबान पर जारी होकर दूसरे कानों तक तो पहुंचता है मगर दिल तक नहीं पहुंचता, तो फिर ये मोहब्बत नहीं है। इसका जो चाहे नाम रख लें, ये मोहब्बत नहीं। खुदा का नाम तो इतना प्यारा नाम है कि जब वो मोहब्बत करने वाले के दिल पर पड़ता है तो उससे बड़ी म्यूज़िक और कोई नहीं, उससे आला दर्जे का पुरसरूर नगमा मुमकिन नहीं है। ज़िक्र इलाही अपनी ज़ात में एक ऐसा नगमा है जिसकी कोई मिसाल दुनिया के नगमों में नहीं मिलती, और यही वजह है कि कुरान करीम इस ज़िक्र इलाही के मुतालिक फरमाता है, तक़शइर्रु मिन्हुल जुलूद। ये ज़िक्र तो एक ऐसी शान रखता है कि खुदा से मोहब्बत करने वालों के बदन पर, उनकी जिल्दों पर झुरझुरियाँ तारी हो जाती हैं। और वाक़अतन जब किसी से मोहब्बत का जज्बा भड़के तो कई दफ़ा इंसान कांप जाता है और एक झुरझुरी सी तारी हो जाती है। बस ये वो मोहब्बत का अंदाज़ है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। इस मोहब्बत के बग़ैर हमारी ज़िंदगियाँ कामयाब नहीं हो सकती। हम हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत के दावे तो करेंगे मगर मोहब्बत की हकीकत को नहीं पा सकेंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मोहब्बत के इजहार को जिस तरीक़ से बयान फरमाते हैं उसकी कोई मिसाल इस ज़माने में हमें दिखाई नहीं देती। दूर ज़मीन के हवाले से जो मैंने मज़मून शुरू किया था, इंशाअल्लाह मैं आइंदा किसी वक्त मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि आज हमें बाहर भी जाना है और वक्त थोड़ा रह गया है। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले ही से एक और नज़म से मैं ये चंद शेर आपके सामने रखता हूँ। तेरे कूचे में किन राहों से आहूँ, वो खिदमत क्या है जिससे तुझको पाऊँ। अल्लाह ताला से पूछते हैं कि बता मैं किन रस्तों से तेरे कूचे तक आऊँ, कौन सी खिदमत है जो मकबूल होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से भी यही सवाल उठते रहे जिनके जवाब कुरान में नाज़िल होते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आता है, आपने अर्ज़ की रब्बना अरिना मनासिकना, ऐ अल्लाह हम चाहते हैं कि तेरी राह में वो कुर्बानियाँ पेश करें जो तुझे पसंद आए मगर जानते नहीं कि वो क्या हैं, इसलिए तू हमें दिखा
کہ یہ بھی قربانی کی راہ ہے جو مجھے پسند ہے، وہ بھی قربانی کی راہ ہے جو مجھے پسند ہے، تو راہیں کھول اور پھر ان راہوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی جذبہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل سے اٹھتا ہے، تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں، محبت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں، خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں۔ ایک ہی رستہ دکھائی دیتا ہے کہ محبت کروں اور خدا کے نام سے اپنی خودی کو جلا دوں۔ جو بے نیازی کا مضمون ہے وہ بھی محبت کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ انسان دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ اب یہ نقطہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ بے نیازی کرو، تو کسی چیز سے جب تک کسی اور سے اس سے بڑھ کر محبت نہ ہو، بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون قدرت ہے جو لازماً عمل درآمد ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کتنا ہی کسی سے پیار ہو، اگر وہ اس کی گستاخی کرتا ہے جس سے زیادہ پیار ہے، اس کے رستے میں حائل ہوتا ہے جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اچانک وہ بالکل بے حیثیت اور بے حقیقت ہو کے دکھائی دے گا، اس کی ساری محبت ظاہر ہو جائے گی۔ بس فرمایا خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں، خدا کو اپنے اوپر طاری کر دوں اور اپنی نفسانیت کے ہر پہلو کو خاکستر کر دوں۔ محبت چیز کیا کس کو بتاؤں، وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں، میں اس آندھی کو اب کیوں کر چھپاؤں، یہی بہتر کہ خاک اپنے اڑاؤں۔ میرے دل میں تو آندھی چل پڑی ہے اللہ کی محبت کی، کیسے چھپاؤں؟ ہاں میرا جسم خاک ہو کے اڑ جائے اس آندھی سے، تو یہ بھی مجھے منظور ہے۔ اور کاش دنیا کو پتہ تو چلے کہ محبت الہی ہوتی کیا ہے۔ بس محبت کی راہیں سیکھنی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی جائیں گی، اور اس دور میں اس محبت کے عنوان کو دوبارہ جس نے زندہ کیا ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ بس حضور کو دیکھنا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھ سے دیکھیں، اور خدا کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی آنکھ سے دیکھیں۔ یہی ایک رستہ ہے جو محبت الہی پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ سب قصے اور کہانیاں ہیں۔ چھوڑ دیں رکھ دوں یہاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذکر اللہ اکبر۔ نمازیں جمع ہوں گی، اور نماز کے بعد ہم نے چونکہ سفر پہ جانا ہے، اس لیے دعا میں